السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا چاند دیکھتی ہی 7 مرتبہ یہ سم پڑھ لے، مقصد عزت، مال و دولت اور رزق کا خاص وظیفہ۔ رمضان المبارک کا خاص وظیفہ، پسند کی شادی، بے بہا رزق، دولت، سب کچھ ملے گا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو شکوہ ہے کہ ہم نے بہت سے وظائف اور اعمال کیے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس سے اچھے اور تگڑے وظائف شاید آپ نے پہلے کبھی کی ہو۔ دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ ان وظائف کو بتائے ہوئے طریقوں پر کر کے تو دیکھو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور آپ کی مایوسی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا سال حفظ و امان اور کامیابی اور خوشحالی کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ گزرے، تو اس کے لیے یہاں ہم ایک مختصر سا بہت آسان عمل لکھ رہے ہیں۔ یہ عمل گزشتہ سال بھی دیا گیا تھا اور بے شمار لوگ اس سے ہر سال فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ دوستو، رمضان کا چاند دیکھ کر اپنا بنیادی مطلب اور مقصد دل میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل اسماء کا ورد کرے اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعائیں مانگے۔ کون سی آیت یا وظیفہ کرنا ہے؟ وظیفہ برائے روزگار موجودہ دور میں عام انسان کی زندگی ایک جہد مسلسل کا نمونہ ہے، اور جدوجہد کے دوران میں کون سے مسائل ہیں جو انسان کو درپیش نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ غم روزگار ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو رمضان کے مہینے میں نوچندی جمعرات، جمعہ، اتوار یا پیر کے دن سے یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں اور خدا کی قدرت کا نظارہ کریں۔ روزہ کھول کر مغرب کی نماز پڑھے اور دعا مانگنے سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ کر 129 مرتبہ اسم الہی یا لطیفو کا ورد کرے۔ اس کے بعد سورہ شورى کی آیت نمبر 19 9 مرتبہ پڑھے۔ آیت یہ ہے، اعراب وغیرہ قرآن کریم سے درست کر کے یاد کر لے۔ اللہ لطیف و بعبادہ یرزق ومن یشاء وہو القوی العزیز۔ پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر رزق و روزگار کی ترقی اور کاروبار کے لیے یا بے روزگاری سے نجات کے لیے دعا کرے۔ یہ وظیفہ 40 دن تک کرے، انشاءاللہ بہت خیر و برکت ہوگی اور روزگار سے متعلق مشکلات میں آسانی ہوگی۔ خیال رہے کہ اس وظیفے کو اگر آپ وقت تک جاری رکھا جائے، یعنی اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کامیابی نہ ہو، تو دوستو بہت افضل ہوگا، کیونکہ رزق میں فراوانی کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں کے حالات ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار رہتے ہیں، انہیں یہ وظیفہ لمبے عرصے تک جاری رکھنا چاہیے۔ اس کی برکت سے ان کی دعا میں خوشحالی اور زندگی میں کامیابی اور ترقی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول جائیں گے، مگر یقین کامل بھی ضروری ہے۔ وسعت و برکت رزق، اگر رزق میں برکت اور اضافہ نہیں ہے، جو کچھ کماتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مہینے کے آخر میں ادھار مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں رکتا، تو اس کے لیے ایک مجرب وظیفہ دیا جا رہا ہے، اس پر عمل کرے، انشاءاللہ خیر و برکت بھی ہوگی اور رزق میں اضافہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے نام کے اعداد معلوم کرے اور پھر نوچند اتوار، پیر، جمعرات یا جمعہ سے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ شروع کرے، اور بہتر یہ ہوگا کہ اسے کبھی ترک نہ کرے، یعنی ہمیشہ پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی نا امید یا مایوس نہیں ہوں گے۔
दोस्तों अब चलते हैं दूसरे वजीफ़े की जानिब। रमज़ान मुबारक में 12 नवाफिल का वजीफ़ा। ये 12 नवाफिल आपकी किस्मत चमका सकते हैं। पसंद की शादी, बेबहा रिज़्क, कर्ज़ों से नजात या फिर किसी भी मकसद के लिए पढ़िए। रिश्तों की रुकावट, रिज़्क में बेइंतहा वसात, घर में बरकत, इजाफे और कर्ज़ों से नजात के लिए रमज़ान मुबारक के 11वें और 12वें रोज़े की दरमियानी शब को इशा के बाद 2 रकात करके 12 नवाफिल इसी तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़े। 12 नवाफिल पढ़कर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और फिर तमाम नवाफिल और दुरूद शरीफ का सवाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करे और फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला के हजूर गुड़गुड़ाकर हलूस से दिल इनकिसारी और आजिज़ी से कम 15 मिनट तक दुआ मांगे। ये बहुत ही अज़मूदा वजीफ़ा है। आप यकीन करें, इस वजीफ़े के पढ़ने की वजह से बड़ी उम्र की लड़कियां जो अपनी शादी से नाउमीद हो चुकी थीं, अल्लाह के फजलो करम से उनकी भी शादियां हो गई हैं और वो अपने घरों में खुश व हरम ज़िंदगी गुजार रही है। ये नवाफिल जिसने पढ़े हैं, किसी की मंगनी, किसी का निकाह और किसी की रुखसती हो गई, किसी की जल्दी और किसी की कुछ देर बाद। बहरहाल पढ़ने वाला कभी भी महरूम नहीं रहा। अगर खुद पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए ये अमल कर सकते हैं, यानी दूसरों के लिए भी ये अमल किया जा सकता है। इस अमल से फ़ायदा उठाएं। अगर कोई शादी के अलावा भी किसी भी मकसद या किसी भी परेशानी के लिए करना चाहता है तो इंशाअल्लाह वो भी अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगा। इस अमल की सबको आम इजाज़त है। करें, सारा साल आप बहुत सारे वजीफ़े पढ़ते हैं, लेकिन जो रमज़ान मुबारक का वजीफ़ा है, जो रमज़ान मुबारक की इबादत है, उसकी फजीलत नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर खसूसी फजल फरमाते हुए उनको माह रमज़ान की सूरत में एक अजीम तोहफ़ा इनायत फरमाया है। ये बारी ताला की सिफत रहमत की एक अजीम निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब से ही रमज़ानुल मुबारक की तमन्ना शुरू कर देते थे और अल्लाह ताला से दुआ फरमाते थे, ये अल्लाह, हमारे लिए रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। माह रमज़ान में रोज़ा एक अजीम इबादत है जो अहले ईमान पर फ़र्ज है। इरशाद बारी ताला है कि ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि तकवा इख्तियार करने में रोज़े को बड़ा दखल है, क्योंकि रोज़ा इंसान के अंदर मौजूद नफ्सियाती ख्वाहिशात को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से इंसान को तकवा इख्तियार करने में आसानी होती है। रोज़ा एक ऐसी अजीम इबादत है कि जिसका बदला बंदे को खुद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। रोज़ा रखने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है और फरिश्ते रोज़ेदार के लिए दुआएं करते रहते हैं। कुदरत की तरफ से माह रमज़ान की तरतीब कुछ इस अंदाज से बनाई गई है कि जिस पर अमल करने के बाद एक इंसान के लिए साल के बकिया आयाम शरीयत के मुताबिक गुजारना आसान बन जाते हैं। इस बाबरकत माह के ज़रिए बंदे को बारी ताला की तरफ से अपने गुनाह बख्शवाने और नेकियां कमाने का मौका फराहम किया जाता है। दुनियावी ज़िंदगी में तो हम माल और दौलत कमाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन शरीयत के मामले में हमारी तरजीह अक्सर बदल जाती है। माह रमज़ान में इबादत का अजर सवाब कई गुना बढ़ जाता है। एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है।
لہٰذا ماہ رمضان کی رحمت اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے لیے اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیا جائے۔ فرائض، سنن و نوافل، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کے لیے ایک نقشہ بنایا جائے، یعنی اس ماہ سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے اور اس کے مطابق اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ذیل میں کوئی تجاویز ذکر کی جا رہی ہے جن پر عمل کر کے ماہ رمضان کی فیوز و برکات کو حاصل کرنا آسان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، سحری کے لیے جلدی اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا اور کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانا، نماز فجر با جماعت ادا کرنا، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، اشراق اور چاشت نماز کا اہتمام۔ نماز اشراق کا ثواب ایک مکمل حج یا عمرے کے برابر ہے۔ تمام نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کرنا اور فارغ وقت میں تلاوت کرنا۔ پورا دن غیبت، جھوٹ، بہتان، چغلی، گالی گلوچ، حسد، کینہ، تکبر، بدنظری اور دیگر قبیح افعال سے اجتناب کرنا۔ افطاری سے پہلے دعا و استغفار کا خصوصی اہتمام کرنا۔ مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام کرنا۔ عشاء نماز با جماعت ادا کرنا اور مکمل تراویح پڑھنا۔ عشاء کے بعد جلدی سو جانا۔ دوستو، اس بابرکت ماہ کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا اکثر وقت عبادت میں گزارا جائے۔ تلاوت کے لیے ایک محدود مقدار متعین کر لینا یا خود کو ذکر و اذکار کی چند تسبیحات تک محدود کر دینا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کی رحمتوں اور برکتوں سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ میں صدقہ و خیرات اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگلی اسی طرح ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی آل پر پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت وصول ہو اور آپ اس سے مستفید ہو سکے۔ انشاءاللہ میں ساری رمضان مبارک میں روزانہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔